حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ صوبے بڑے بحران کے لیے تیار تھے اور نہ ہی انہوں نے وفاق کی ہدایات پر مکمل عمل کیا، جس کی وجہ سے کورونا کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ میں تبدیلی لائی جائے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں ترمیم صحیح سمت کی طرف قدم تھا، لیکن ابھی نامکمل ہے۔ جب تک وفاق اور صوبے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، مگر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ 18ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے BBC کو انٹرویو میں کہا کہ ملک کی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قومی بحران کے موقع پر مشکل فیصلے کریں، لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ وفاق اور وزیر اعظم صوبوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت 18ویں آئینی ترمیم کی غلط تشریح کے ملک کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنانے کی اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ نون لیگ کیا کرے گی؟ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل نون لیگ۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، ظاہر ہے ڈیولوشن نہ ریورس ہو یہ بڑا اہم ہے، وفاق کو مضبوط ہی کیا ہے، صوبوں کے پاس جب اختیارات آئے ہیں، مگر 18ویں ترمیم پر سرے سے بات نہ ہو، کیا نون لیگ بھی اس کی حامی ہے؟ کم از کم بات ہو سکتی ہے کہ وفاق اور صوبے مل کے کام کر سکیں، کوئی راستہ نکال سکیں؟ دیکھیے اس کی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قومی اتفاق رائے سے ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے ایک بہت درینہ مسئلہ جو صوبائی خود مختاری کا پاکستان میں چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں مشرقی پاکستان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، تو 18ویں ترمیم میں تمام سیاسی جماعتوں نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ لہٰذا اب اگر کسی بھی لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا مقصود ہے یا اس کو تبدیل کرنا مقصود ہے، اس سے نئی فالٹ لائنز پیدا ہوں گی اور یہ ناقابل قبول ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کو کیسے مؤثر بنایا جائے۔ یقیناً اس کے اندر بہت گنجائش موجود ہے کہ صوبوں کی اور مرکزی حکومت اور وفاق کے نظام کے اندر آپس کے اندر جو مختلف اکائیاں ہیں وہ ایک مربوط نظام کے طور پہ کیسے کام کریں۔ اس کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ادارہ موجود ہے، اس کے سیکریٹریٹ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے 3 وزارتوں میں، پلاننگ منسٹری میں، انٹیریئر کے اندر، اور پھر ہمارے پاس ایجوکیشن کا بھی کچھ دیر چارج رہا ابتدا میں، چونکہ یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ تھا، تو ہم نے انٹر پروونس منسٹرز کمیٹی کو بہت مؤثر فورم کے طور پہ استعمال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ذریعے آگے کام ہو سکتا ہے کہ تمام وہ شعبے جس کے اندر ڈیولوشن ہوئی ہے وہاں پہ انٹر پروونشل منسٹرز کمیٹی بنائی جائیں جن کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہو، تو جو جس قسم کی کوئی کمی نظر آ رہی ہے حکومت کو وہ دور کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیولوشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں یا یہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ ڈیولوشن کے لیے کو ریورس کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے، مگر ویسے بات ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ ویسے 18ویں ترمیم تو دور کی بات ہے، جن چیزوں پر اگریمنٹ تھا اس پر بھی نہیں کام ہو سکا۔ ظاہر پارلیمنٹ کا سیشن ہو نہیں رہا، نیب کا جو آرڈیننس تھا، اب نئے آرڈیننس کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ آپ لوگ تو جو چیزیں کنسنسس تھی کہ اس کو بدلنا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں مل کے۔ جی، اس کے اوپر ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں۔ دراصل اس حکومت نے پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت کر دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آرڈیننسز کی ایک پوری فیکٹری چلائی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کرنے کی بجائے یہ آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے جو مذاق ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو مشیر تقرر کیے گئے ہیں وہ بھی ایک ان الیکٹڈ بندے ہیں، اور لہٰذا یہ حکومت کی اس کنٹیمپٹ کی علامت ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کو وقت نہیں دیتی۔ کیا پی ٹی آئی کے اندر منتخب سینیٹرز اور منتخب ایم این ایز میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو پارلیمانی امور کو چلا سکے؟ تو لہٰذا اگر یہ قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے کریں گے تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے نیب کے اوپر ہم ان کے ساتھ کئی میٹنگز کر چکے ہیں، اور اپوزیشن کی طرف سے تمام تجاویز سینٹ کے اندر بھی موجود ہیں ٹیبل کے اوپر، اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن حکومت اگین میں یہ کہوں گا شاہزیب کہ یہ دے آر ان ٹو مائنڈز، ان 2 قدم آگے چلتے ہیں 4 قدم پیچھے چلتے ہیں۔ ایک طرف یہ سمجھتے ہیں کہ نیب ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے
جس سے یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، لوگوں کو جیسے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، کسی کو انکوائری کی سٹیج پہ پکڑ لیا، کسی کو ایک رکے کے اوپر پکڑ لیا، کسی کو کسی موقع پہ پکڑ لیا، تو یہ اس اختیار کو جانے نہیں دینا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ کی طاقت ان کے پاس رہے، لیکن ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کل کو جب ہمارے بندے پکڑیں گے، ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ایک پریشر گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو سب کچھ گنجائش پیدا کر رہے ہیں، ابھی تو اپوزیشن کے گرد گردن کے گرد گھیرا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ہماری بھی پکڑ ہوگی، پھر ہم پکڑے جائیں گے. تو وہ کنفیوزڈ ہیں، ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.